اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم اللہ کی رحمت سے سورہ رعد شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کو مدنی کہتے ہیں، کچھ لوگ کا خیال ہے کہ کچھ اس میں شاید مکی آیتیں بھی ہیں، یا کچھ کا خیال ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ بہرحال جو اس کا ٹاپک ہوگا اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ حد تک یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے، یا دونوں ہی ادوار میں نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، الف لام میم را، یہ وہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں نا، وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ لا یؤمنون، اس کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بالکل سیدھی نظر آ رہی ہے نا کہ بھئی مکہ کے لوگوں کی، لیکن آج کے بھی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جس طرح اس کو ماننا چاہیے ایمان کے درجے کے اوپر، اس طرح کم ہی مانتے ہیں۔ اکثر الناس لا یؤمنون، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر۔ تو اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، یعنی ایک گول سی ایک طرح سے چھت ہے، اگر ایک گول سی چھت بغیر کسی بھی پلرز کے ہو تو بڑی عجیب چیز ہے، ماسٹر پیس ہے ایک۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا، اور پھر وہ عرش کے اوپر جا کے اس نے استوا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر چکی ہوں کہ استوا کا کیا مطلب ہے۔ عرش پہ استوا کیا، سخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، یعنی کہ ان کو اس طرح سے وہ کیا کہ وہ اپنا کام اپنے اپنے ٹائم پہ کرتے رہیں، ان کو پابند کر دیا۔ مسخر جس چیز کو کر لیں وہ آپ کے حکم کی انڈر ہو جاتی ہے نا، آپ کے حکم جو چیز جس کو آپ تسخیر کر لیں وہ کیا کہتے ہیں، کانکر کر لیں نا آپ کی زبان میں، تو وہ پھر آپ کے حکم کی تابع ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی کہ یہ دونوں سورج اور چاند جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسخر کر لیا، اپنے حکم کے تابع کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، وہ ایک مقرر ٹائم کے لیے چلتے جا رہے ہیں ان کا۔ اب یہ تو بالکل ہی کامن سی نالج ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں تھے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے کاموں کی تدبیر کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں اس نے چاند اور سورج کو اپنے کنٹرول میں لے کے، اور کچھ ویسے کمنٹیٹرز کا خیال یہ ہے، لیکن میرا بہرحال یہاں پہ یہ خیال نہیں، اگر سخر لکم ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے لیے اس نے یعنی کہ ایسے چانسز پیدا کر دیے کہ تم بھی ان کو کانکر کر سکو گے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی ہے یہ ورب جو ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، ان کو اس نے مسخر کیا ہوا ہے، تو وہ جو ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق پھر اپنے ایک مقررہ ٹائم کے لیے وہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، سب کاموں کی۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ پھر تمہیں اپنی یہ جو آیات ہیں نا، یہ جو قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، یہ ان کو پھر وہ تمہیں اس لیے آیات کو بتاتا رہتا ہے تفصیل سے، تاکہ تم اس کے لعلکم، تاکہ شاید کہ یا تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات تو عام لفظ ہے، یہ لقاء بھی بہت سے الفاظ جو عربک کی ہیں میری بہنوں میرے بچوں، وہ اس میں اردو کے اندر
استعمال ہوتے ہیں. ملاقات تو بالکل آپ لوگ بھی میرا خیال سمجھ جائیں گے، اتنی بڑی اردو نہیں ہے یہ. تو جو شاید کہ تم یا تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا یقین کر لو، تو کہ نون یقین کر لو، ٹھیک ہے نا. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، ایسے پھیلا دیا، وسیع کر دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلیٹ ہے، اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ فلیٹ ہے. مد الارض کا مطلب ہے اس کو یعنی ایکسٹینشن دیتا رہا. اور پھر اس میں اس نے کیا کیا، اس نے پہاڑ رکھ دیے، رواسیہ، لنگر کو کہتے ہیں راسیہ اور رواسی اس کی پلورل ہے. تو وہ یعنی لنگر ایک وہ اینکر ہوتا ہے نا جو جہاں اس میں پورٹس وغیرہ پہ ہوتا ہے، جو جس کے ساتھ کے جہاز اور کشتیاں. اور پچھلے زمانے میں تو کیونکہ ہواؤں پہ چلتے تھے اس لیے وہ لنگر بہت ہی ضروری ہوتے تھے، ان کے ساتھ انہیں باندھ دیتے تھے. تو اللہ نے اس کے اندر لنگر ڈال دیے. اب یہ اینکرز اس کے اندر کون سے ڈال دیے وہ میں آپ کو بعد میں جب آئے گا ٹائم تو بتا دوں گی. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے اس کے اندر لنگر بھی ڈال دیے ہیں، اور لنگر یعنی کہ اینکرز، اور انہارا، اور بہت سے دریا، سمندر، بحیرے، انہارا دریا اور نہریں چلا دی ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. تو اس میں اب یہ جو سارا ہے یہ تو بالکل مکہ والی صورتوں کا سٹائل ہے کہ وہ آبجیکٹس آف نیچر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے، وَكُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ، اور ہر پھل کے ہم نے جوڑا جوڑا بنائے ہیں. اور یغشی اللیل النہار، اور رات جو ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے، کور کر لیتی ہے، یعنی کہ پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقین کر لو کہ اس میں، اس بات میں بھی جو فکر کرنے والے، تفکر کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے انٹلیکٹ کو یوز کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وزڈم اور انٹلیکٹ کو جو یوز کرنے والے لوگ ہیں. یتفکرون کا مطلب تفکر کرنے والے تو پتہ ہی ہے نا کہ سوچ سمجھ کر، تو اپنی انٹلیکٹ اور وزڈم کو یوز کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان میں بڑی ہی ونڈرز، بہت سارے ونڈرز سائنس ہیں. یہ ساری جو اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ. اور اس زمین کے اندر بہت سے قطعات ہیں جو کہ مختلف ہیں، یعنی ملے ہوئے ہیں آپس میں. قطعات ہیں، آپ کو یہ تو شاید جو جغرافی وغیرہ میں بلکہ بچپن سے ہی بلکہ پڑھتے ہوں گے آپ کے، اس کی پلیٹس ہیں ایسے، جو زمین کے نیچے ایسے پلیٹس ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں، اور ایسے کر کے بھی ملی ہوئی ہیں اور ایسے کر کے بھی ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہیں آپس میں ملے ہوئے قطعات ہیں. اور زمین کے اوپر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو ساری زمین ہی ایسے ایک طرح سے ملی ہوئی ہے، کہیں کہیں کسی اس سے اپنے کیا ہیں یہ جو آپ کے ریڈ سی ہے یا وہ چھوٹے چھوٹے جو سیز ہیں ان کے ساتھ تھوڑی اپارٹ ہو گئی ہیں، بٹ زیادہ تر ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا ہے، جنات من اعناب، اور بہت بڑے بڑے باغات ہیں انگوروں کے، وزرع، اور زراعت کی چیزیں جو اگاتے ہیں، ونخیل، اور یہ جو ہے کھجور کے، صنوان وغیرہ صنوان، جو کہ بہت ہی وہ کئیوں کی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے کبھی کھجوروں کے قریب درخت، کھجوروں کے درخت کو قریب سے دیکھو تو ان میں سے کئی اور بھی آف شوٹس نکل آتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے سارے ہی پودوں میں سے نکل آتے ہیں، تو بیبیز ان کے، تو صنوان وغیرہ صنوان، جو اور گھنے گھنے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ گھنے بھی ہوتے ہیں اور بہت سے جڑوں والے بھی ہوتے ہیں، اور کئیوں کی بہت ساری جڑیں نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ گھنے ہوتے ہیں. یسقیٰ بماء واحد، حالانکہ پانی سب کو ایک ہی جیسا دیا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ان میں سے ہم بعض ایک کو دوسرے کے اوپر
کچھ زیادہ دے دیتے ہیں ٹیسٹ میں. اب اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، پپیتا بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے اور بہت ہی فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آم جیسا تو نہیں ہو سکتا نا. کبھی کبھی چوری چھپے بچوں کو کھلانے کے لیے بندہ چاٹ میں آم کے ساتھ وہ بھی ڈال دیتا ہے، لیکن وہ اس کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوتا جو آم کا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حالانکہ پانی ان کو ایک ہی جیسا دیا جاتا ہے، لیکن کسی کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، کسی کے آف شوٹس بھی نکل آتے ہیں بہت سارے، کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں پتے شاخیں یہ وہ، اور حالانکہ اور کسی کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، کسی کو ہم ٹیسٹ میں دوسرے کے اوپر کچھ زیادہ دے دیتے ہیں ٹیسٹ میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقین کر لیں کہ اس میں بھی عقل رکھنے والے انسانوں کے لیے بہت سی ونڈرس سائنس ہیں. دیکھیں میں بچوں کے ساتھ میں کافی اس طرح کی کام کرتی رہتی ہوں، تو وہ ان کو میں نے بچوں کو پکڑا اور کچن گارڈن میں لے گئی اور ان کو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ریڈ ہے، یہ کیرٹ ریڈ ہے، یہ بالکل جو اسکارلیٹ ریڈ ہے یہ جو ٹماٹر ہے، اور یہ جو گاجر ہے یہ کیرٹ ریڈ ہے، اور یہ جو لیمن ہے یہ یلو ہے، اور مطلب اس طرح سے 2-3 دکھا کے انہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا جو آپ کا مالی انکل اسے کہتے ہیں نا، وہ جو مالی انکل ہے وہ جب آتا ہے تو کیا اس میں یلو پانی ڈالتا ہے، یلو وہ کلر گھول کے، اور اس میں یلو ڈالتا ہے، اس میں ریڈ ڈالتا ہے، اس میں کیرٹ ریڈ ڈالتا ہے؟ تو سارے بچے سوچ میں پڑ گئے، تو کہتے ہیں نہیں گرینی ایسا تو نہیں ہوتا، وہ تو پائپ سے دے رہا ہوتا ہے، اور ایسے وہ جو ہوتے ہیں فاؤنٹینز ہم گھر میں جو رکھے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہوگا لان شان میں، تو اس میں سے پانی تو ایک ہی کلر کا نکل رہا ہوتا ہے. پھر میں نے کہا یہ ہے وہ آیت، یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پانی تو سب کو ایک ہی جیسا ملتا ہے، اور یہ دیکھو کھجور کتنی ٹیسٹی ہوتی ہے، لیمن کھٹا ہوتا ہے، ٹمیٹو جو ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ، اس کا کیرٹ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جتنے بھی وہاں پودے اس طرح سے لگے ہوں وہ ان کو دکھا کے اور ان کو اس طرح سے. تو یہ بات ہے کہ ان میں نشانی ہے. تو فرسٹ ٹائم انہوں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ اچھا یہ بات تو ہے. پھر مجھے دیکھیں گرینی یہ اس کے گرین کلر کے جو پتے ہیں اس کا ڈفرینٹ کلر ہے، اس کے گرین کا ڈفرینٹ کلر ہے، گراس جو ہے اس کا ڈفرینٹ. میں نے کہا ہاں جی یہی میں چاہتی تھی، تھوڑا سا آپ غور کریں تاکہ لقوم یعقلون، آپ ایسی قوم بنیں کہ جو عقل رکھتی ہے. اس کے لیے اس میں واقعی میں بڑے بڑے ونڈر سائن ہیں. دیکھیں میں اس لیے یہ اس طرح کی چھوٹی سی بات کر دیتی ہوں کہ ایک یعنی کہ مزید وہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچپن سے لے کے اگر آپ بچوں کو یہ دکھائیں گے اور کریں گے تو ان میں مزید ان کی عقل جو ہے وہ تیز ہوگی، شارپ ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. وہ بڑی کہتے تھے نا کس قسم کی تم بات کرتے ہو، بڑی عجیب بات کرتے ہو. عجیب بات تو آپ بھی کہتے ہیں نا، یہ تعجب وہی لفظ ہے. تو کیا یہ اگر کوئی تعجب کی بات ہے تو یہ عجیب، ان کا یہ قول بڑا عجیب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم ایک نئی مخلوق بن کے پیدا ہو جائیں گے. یہ ان کا کہنا عجیب بات ہے. یہ اتنا کچھ جو اللہ تمہیں پیچھے بتا رہا ہے کہ کلر بھی ڈفرینٹ، کلر تو نہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہیں کلرز بھی ڈفرینٹ بتائے ہوئے ہیں کہ پتھروں کے کلر ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور پھلوں کو دیکھو کہ جب وہ لگ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ پک جاتے ہیں تب ان کے پکنے کی طرف دیکھو. تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ساری باتیں تمہیں جو کر سکتا ہے، جو ڈفرینٹ چیزیں اگا سکتا ہے، ڈفرینٹ ٹیسٹ کی چیزیں اگا سکتا ہے، تو پھر یہ ان کا یہ کہنا عجیب بات ہے کہ کیا جو ہے جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں ایک نئی مخلوق بنا کے اٹھایا جائے گا. اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے ادب کے ساتھ کا انکار کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی انہوں نے اغلال کہتے ہیں وہ ایک آپ لوگوں کو موویز وغیرہ میں میرا خیال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا
کہ ایسے ایک بندے کا سر ہوتا ہے, اس کی گردن کے بیچ میں نا ایسے ایک موٹا سا وہ پھنسا دیتے ہیں اس کی گردن کو, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو اغلال کہتے ہیں, اور چینز کے ساتھ اس کو گردن کو باندھ دیتے ہیں, یا اس طرح کا وہ ڈال دیتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, ٹاک, اس کو ٹاک کہتے ہیں, یہ ڈال دیتے ہوتے تھے پہلے زمانے میں. تو بہت زیادہ موویز وغیرہ میں دیکھو گے تو پرانے جو پریزنرز وغیرہ ہوتے تھے ان کے گلے میں ایسے ڈال دیتے ہوتے تھے. تو انہوں نے اولئک الاغلال فی اعناقہم, یہ جو اس طرح کی ان کی سوچ ہے نا, یہ عجیب, یعنی کہ اس بات کو عجیب کہنا کہ کیا ہم خلق جدید بنائے جائیں گے, دوبارہ کوئی نئی مخلوق ہم بن کے اٹھ جائیں گے. تو یہ پھر ان کے یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے انکار کرتے ہیں, اس کی ذات سے بھی, اس کی کاموں سے بھی, اور یہ انہوں نے اپنے گلوں میں خود سے یہ اغلال پھنسائے ہوئے ہیں, یہ خود سے انہوں نے اپنی گردنوں کو چین کیا ہوا ہے, یہ خود سے انہوں نے اپنی گردنوں میں ٹاک ڈالے ہوئے ہیں. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور پھر یہ جہنم والے ہی ہوں گے, ہم فیہا خالدون, وہ اس کے اندر ہی رہیں گے. اب یہ آپ کو عجیب بات لگی ہوگی کہ خلق جدید کا جو لفظ ہے, کہ کیا ہم ایک نئی مخلوق بن کے اٹھائے جائیں گے. یہ اس کو نا میں نے سمجھا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی تو اس نے کہا کہ مطلب کہ سوال ان سے پوچھے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی, تو انہوں نے کہا نہیں. تو وہ بیچاری بالکل مایوس ہو گئی اور ایسے کر کے بیٹھ گئی. تو انہوں نے کہا کہ بی بی تم تو بوڑھی ہو نا, جنت میں جب تم جاؤ گی تو تم ایک نئی مخلوق بنی ہوگی, تم جوان ہوگی. جنت میں جتنے لوگ سب جو جائیں گے وہ جوان ہوں گے. جب یہ خلق جدید جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں, میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہوں کہ جو ٹیل بون ہوتی ہے نا, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو یہ کہا ہوا ہے کہ اس ٹیل بون کو تم نے نہیں ڈسٹروائے کرنا, باقی سارا جسم, ساری ہڈیاں کھا لو, بے شک اس کو ایسے مٹی کر لو, اپنے اندر ریسائکلنگ کر لو, بٹ اس کو ریسائکل نہیں تم نے کرنا, اس کو چھوڑ دینا ہے. تو وہ ہر بندے کی زمین کے اندر موجود ہے, چاہے اس کو جلایا گیا ہو, چاہے اس کو کچھ بھی کیا گیا ہو, وہ اس کی موجود ہے. اور اسی سے پھر انسان جو ہیں وہ دوبارہ اگیں, یعنی کہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایسے جیسے پودا اگتا ہے نا زمین کے اندر سے, اس طرح سے وہ اگیں گے. ٹھیک ہے, انسان جو ہے وہ جیسے وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جلدی سے وہ فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو وہ یوں کر کے پودا جلدی سے نکلنا شروع, ایسے وہ اگیں گے اور وہ سب جوان ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ خلق جدید کا مطلب ہے کہ اسی طرح کہ ہم اگر کوئی 80s میں مرتا ہے, کوئی 90s میں, کوئی 1 اور 3 میں مرتا ہے, مطلب ایجز اتنی لمبی, لیکن وہ سب, اور کوئی چھوٹا بچہ ینگسٹر مر جاتا ہے تو وہ تو خیر ہوئے گا ینگ, تو اس طرح سے بوڑھا نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے پھر یہ حرکت کی ہوئی ہے کہ جان بوجھ کے اپنے گلے میں توق پھنسائے ہوئے ہیں, تو پھر وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, تو وہ جو ہے نا وہ تم سے برائی جو ہے نا وہ بھلائی کی بجائے وہ برائی تم سے جلدی جلدی مانگتے رہتے ہیں. پھر لے آؤ نا عذاب کوئی آسان بات ہے, بری چیز ہی ہے نا. تو اب وہ تم سے پھر برائیاں جو ہیں وہ بھلائیوں سے پہلے برائیاں مانگتے رہتے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ, ان کی مثالیں, مسولات مثال, جو آپ ایگزامپل, جیسے آپ کو پتہ ہی ہے مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایگزامپل. تو ان سے پہلے بھی اس طرح کی مثالیں گزر چکی ہوئی ہیں, اس طرح کے یعنی نمونے ہم اگر کہیں اس طرح کے نمونے آپ سے پہلے بھی گزر چکے ہوئے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, اور یقین کر لو کہ تمہارا جو رب ہے اپنے انسانوں کی ناانصافیوں کے باوجود, عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انسانوں کی ناانصافیوں کے باوجود بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے. اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے ان کی ناانصافیوں پہ, اس کے گناہوں پہ, اس کی خطاؤں پہ پردہ ڈالنے والا ہے بہت زیادہ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے تمہارا رب, اس بات کا بھی یقین رکھو کہ جب پھر مجرم ثابت ہو جاتا ہے کوئی, تو پھر اس کا پیچھا کرنے میں عقاب
عقبہ ہوتا ہے پیچھے آنے والا، پیچھا کرنا، پیچھے آنا. تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ پیچھے آ رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ وہ پکڑنے کے لیے آ رہا ہے آپ کی کسی گناہ یا کسی جرم کی. اور تو پھر وہ شدید العقاب ہے، جب وہ پیچھا کرتا ہے تو بڑا شدید ہے اس کا پیچھا کرنا بھی، اس کی پکڑ بھی. لاخ ربے کا ہے نا، لشدید، پیچھے آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. اور اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ بھی بات ہے کہ وہ ذو مغفرہ ہے انسانوں کے لیے، بے شک ان کے قصور بہت بڑے بڑے بھی ہوں اس کے باوجود وہ مغفرت کر دیتا ہے ان کی، انسانوں کی. اور یقین کر لو کہ تمہارا رب جو ہے جب پکڑتا ہے تو بڑی شدید ہے اس کی پکڑ، پیچھا کرتا ہے جب تو اس کا پیچھا بڑا شدید ہوتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں جو انکار کی روش پہ قائم ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر، اس کے رب نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، اس کے رب نے اس کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی، کوئی ونڈرس سائن کیوں نہیں نازل کیا. جیسے کہ انہوں نے قصے کہانیوں میں سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اور یا عیسیٰ علیہ السلام کے ونڈر سائنز جو ان کو ملے تھے، جو کہ آنکھوں کو نظر آتے تھے اس طرح سے اور فیل کیے جا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح کے 3 ڈائمینشنل قسم کے جو ونڈر سائنس تھے وہ کیوں نہیں اس کے رب نے اس کو دے دیے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یقین کر لو کہ تم صرف ایک وارنر ہو، تمہیں ان چیزوں میں نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ خواہش کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جی قدرتیں دے دے، اینا نہیں ان کے منہ تو بند ہو. یہ جو سارا وقت میرے پہ تہمتیں لگاتے رہتے ہیں کہ اپنے پاس سے گھر کے لے یا فلانا کچھ، ان کا منہ تو بند ہو. مطلب کہا تو نہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا مطلب ہے کہ بندہ یہ مسلمان بھی انسان ہی تھے نا، وہ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو ایک آدھا آہستہ کا بھی دے دے ان کو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں اس کے اندر کوئی فکر، یقین کر لو کہ تم صرف ایک وارنر ہو. مطلب کہ کتنا کلیئر کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ آپ ایک وارنر ہیں، جو آپ کا رب آپ کو وحی کرتا رہتا ہے اس کے مطابق چلتے رہیں، ان کی زبانوں پہ نہ پھسلیں اور نہ ان کی زبانوں سے ڈریں. ٹھیک ہے جی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک گائیڈ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہر امت کے لیے ایک نبی یا رسول یا پیغمبر ہی میں بھیجوں گا. ٹھیک ہے. ایسے یہ اب یا ایھا الناس کہہ کے اس قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری ہیومن بینگ کو، ساری انسانیت کو ایڈریس کر لیا. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی فیمیل جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی فیمیل. اب یہ میں بڑی حیران ہوئی جب مجھے یہ کھجور کے درخت تھے تو اس نے کہا، میں نے کہا یہ اس کے اوپر کس قسم کے پھول لگ رہے ہیں اور دوسرے کے اوپر کس قسم کے پھول لگ رہے ہیں. تو اس نے کہا ماں جی یہ وہ ہے، وہ مجھے ماں جی کہتا ہے میرا جو ماں جی، ماں جی یہ جو ہے نا یہ نر ہے، وہ کہتے ہیں نر ہے، یہ مادہ ہے. تو میں نے کہا اچھا مجھے تو اتنی اردو آتی ہے نا، بٹ وہ میل اور فیمیل بتا رہا تھا کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے، تو اس لیے ان کے ڈفرینٹ ہیں تھوڑے سے، وہ جو پھول سے نکلتے ہیں نا تو وہ ڈفرینٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر انسا، ہر فیمیل نے جو کچھ اٹھایا وہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اور جو کچھ ان کے ارحام، رحم، ایک یوٹس کو عورتوں کے اندر تو جو ہوتا ہے اس کو تو یوٹس کہتے ہیں نا دوستوں، ہاں باقی بھی بچوں سب کو یوٹس کو کہتے ہیں عورت کے اندر جو ہوتا ہے. لیکن ہر ایک کے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ ہر انسا، ہر فیمیل کے اندر جو وہ اپنے ارحام میں اٹھا کے رکھتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور جب وہ سکڑتا ہے یا وہ پھیلتا ہے تو اس کو بھی وہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کی اس نے مقدار مقرر کی ہوئی ہے، اندازہ ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے کہ اس وقت
اس قوم کو یہ ضرورت ہے، اس وقت اس قوم کو یہ ضرورت ہے، اس ایریے کو اس وقت یہ ضرورت ہے، اس ایریے کو فلانے ٹائم پہ فلانی چیز ضرورت ہوگی. یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کے پاس ہر چیز کا جو ہے نا اندازہ اس نے لگایا ہوا ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب کو اور سامنے جو شہادت جو سامنے ہوتی ہیں چیزیں ان کو بھی جاننے والا ہے، اور جو غائب ہوتی ہیں چیزیں ہماری نظر پرسیپشن سے ہماری میں سے ہماری پرسیپشن میں نہیں آ سکتی، ان کو بھی وہ جانتا ہے. اور وہ کبیر ہے، بہت بڑا ہے. اور اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. تو کبیر جو ہے وہ اس کی پہلی وہ ہے ڈگری کہ اللہ بڑا ہے، اور متعال ہے، بہت ہی ابو اور ہائی ہے. وہ ان کی ایلیگیشنز اور ان کی کنفیوژن سے بہت ابو ہے، جو ابھی سوچتے رہ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کتنا بڑا ہے، کیا ہے، اب کس چیز سے بنا ہوا ہے. یہ اس ٹائپ کی جتنی کنفیوژنز ہیں ان سب سے وہ بلند ہے. وہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے جو کوئی اس کو کسی بات کو چھپائے اور یا اس کو بلند آواز میں کہہ دے. نماز جہری اور اس طرح سے سری ہوتی ہمارے، چھوڑیں اس کو، خیر بہرحال. تم میں سے جو کوئی کسی بات کو چھپائے یا اسے زور سے بول دے. ومن ہوا مستخفم باللیل، اور جو کوئی بھی رات کے ٹائم پہ کوئی بھی چیز چھپا کے کرتا ہے، ٹھیک ہے. وسارب بالنہار، اور دن کے وقت وہ کھلے عام کر رہا ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے. لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے نگہبان، واچ، جیسے واچنگ گارڈز ہوتے ہیں نا، گارڈز تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں، واچ کرنے والے جو آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے وہ پھر وہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کو کہ جو لکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لہو موقبات، اس بندے کے لیے، چاہے وہ کوئی زور سے بولے بات، دل میں چھپائے بات، رات کے وقت چھپا کے کرے یا دن کے وقت کھلے عام کرے، اس کے لیے موقبات ہوتے ہیں. من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی. یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ پہلے بھی میرا خیال پڑھ چکے ہیں یہ والی آیت، ہاں، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہ بدلنا چاہے. یہ تو پکی بات ہے نا بچوں. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اتنے آورز اور اتنے آپ نے یہ جو کیا ہے کنسائنمنٹس آپ کی آپ نے پوری کرنی ہے، اور آپ کو خواتین پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. تو اگر وہ نہ کرنے کی کرے گی، نہ کرنے کا سوچے کہ میں نے تو یہ کام نہیں کرنا، تو کیسے پھر اس کی حالت بدلے گی؟ یعنی اگر وہ آج ایک کام نہیں کر رہا تو جب وہ سوچ لے گا بچہ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ جب کرے گا تبھی اس کی حالت بدلے گی، ادروائز تو وہ اسی سچویشن میں رہے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے نا، تو اس کا ارادہ ایسے ہی تو نہیں نہ ہوتا. ماں باپ 36 بار معاف کرتے رہتے ہیں، تو وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا، تو وہ تو معاف کرتا رہتا ہے. لیکن جب پھر وہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ اس سے پھرتا نہیں ہے، پھر وہ واپس نہیں ہو سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی اس سے بچانے والا ہوتا ہے. وال، والی، جو میں آپ کو ولی والی جو کہتی ہوں وہی لفظ ہے یہ وال، ٹھیک ہے، کہ کوئی دوست، کوئی بچانے والا، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا. وہ الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے
بجلی، یہ برق جسے یہ لائٹننگ کہتے ہیں نا، جو یہ رات کو بادل آئے ہو تو وہ چمکتی ہے یوں کر کے اور آسمان میں یوں کر کے نظر آتی ہے اور اس کی آواز پھر زور سے بعد میں آتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی تمہارے اندر تاکہ کوئی خوف پیدا ہو اور تمہارے اندر طمع پیدا ہو، طمع اس چیز کی کہ یہ بادل آئے ہیں اور یہ برسیں گے تو ہماری فصلوں کو فائدہ ملے گا، اور خوف یہ کہ یہی بجلی اگر کسی چیز کے اوپر گر جائے جسے کہتے ہیں تو پھر اسے بالکل ہی جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی پاورفل ہوتی ہے یہ۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ہے جو بادلوں کو بھاری بھاری کر دیتا ہے، بھاری بادلوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور رعد، اب یہ جو رعد اس سورت کا نام بھی ہے رعد، تو یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتے کا بھی نام ہے رعد، اسرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور جبرائیل، یہ تو آپ نے سنے ہوئے نا، تو یہ رعد بھی کہتے ہیں کہ ایک فرشتے کا ہی نام ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسی رعد، اس کڑک والی بجلی کو کہتے ہیں، وہ جو زور سے ایسے ہوتی ہے، لائٹننگ ہوتی ہے، بڑی زوردار روشنی ہوتی ہے نا، اور پھر اس کے بعد ایک اس کی کڑک کی آواز آتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ رات کا لفظ ہو، لیکن کیونکہ یہاں پہ بحمدہ والملائکہ تو ہے نا، تو یہ رات اور ملائکہ اکٹھے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیا، ایون دین بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی فرشتے کا نام ہو یا یہ اس بجلی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ رات اور فرشتے سب کے سب اس کی حمد کرتے رہتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، حمد کرتے، تعریف کرتے رہتے ہیں، حمد والی تعریف، شکرانے والی تعریف، اور ساتھ ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، من خیفتہ، اس کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہی ہے جو صواعق، یہ جو بجلیاں، کڑکنے والی بجلی، سائقہ، سائقہ عام طور پر کئی نام رکھے ہوتے ہیں بیٹیوں کے، کئی لوگ رکھ لیتے ہیں سائقہ، تو کڑکنے والی جو بجلی ہوتی ہے، صواعق بہت ساری کڑکنے والی بجلی جو ہے وہ اس کو بھیجتا ہے وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور تو وہ پہنچ جاتی ہے جس کے اوپر کہ وہ چاہتا ہے۔ یہ وہی ہے جو کئی بار سنتے ہیں نا، آسمانی بجلی گر گئی نا، کئی بار جہازوں کے اوپر بھی ہو جاتا ہے ایسے، کئی بار زمین کے اوپر بھی آ جاتی ہے، وہ کسی چیز پہ گر جاتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ سارا کچھ وہ کرنے والا ہے، اور پھر یہ اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مجادلے کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ جو ہے وہ اس کا جو گھیرا ہے نا، جو اس نے یعنی کہ گھیرا اس کا ایک طرح سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے، تو محال بھی وہی ایک طرح سے لفظ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے ایک طرح سے چاروں طرف سے، تو وہ بہت شدید گھیرنے والا ہے، یعنی اس کا کوئی گھیرا توڑ کے نکل نہیں سکتا۔ پھر لہو دعوت الحق، سچا جو بلانا ہے نا وہ اسی کو بلانا ہے، یعنی جو بھی پکارنا چاہتے ہو نا تو وہ ہے حق جس کو آپ کو پکارنا چاہیے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، تو جو لوگ اس کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں نا، یعنی اگر آپ نے پکارنا ہے تو وہ ہے حق جس کو آپ پکاریں، وہ سچا ہے جس کو آپ پکاریں، تو جو لوگ اس کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں جو کہ انہیں کوئی جواب بھی نہیں دیتے کسی بھی بات کا، تو وہ کیا ہے، اللہ کا باسط کفیہ الی الماء، ان کی مثال ایسی ہے، یہاں تو مثال کا لفظ نہیں لیکن وہ ایسے ہیں جیسے ایک پیاسا جو ہے وہ اپنا ہاتھ پانی کی طرف ایسے کر کے بڑھائے، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی کو پکڑ لے، وما ہوا ببالغہ، لیکن وہ اس تک پہنچ نہ سکتا ہو، وما یعنی کہ ایک دعا آپ مانگ رہے ہیں جو آپ کو کچھ دے ہی نہیں سکتا، تو وہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ پانی کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں لیکن وہ پانی آپ کی پہنچ سے دور ہے۔
وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جتنی یہ دعائیں کافر مانگتے ہیں یہ گمراہی کے اندر ہی چلی جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں. مطلب they bear no fruit، ان کا کوئی جواب نہیں ملتا، نہ جواب، کیونکہ وہ جن سے مانگ رہے ہیں وہ تو ان کو جواب دے نہیں سکتے، اللہ سے تو مانگ نہیں رہے وہ. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ طوعاً ہو یا کرہن ہو، یعنی کہ وہ خوشی سے اگر کر رہے ہیں یا ان کے کراہیت، ان کے کراہیت ان کے اندر ہے، ناپسندیدگی ان کے اندر ہے، بے شک جیسے مرضی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہی ہیں ساری چیزیں جتنی آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں. وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے جو ہیں، یہاں پہ یہ اب دیکھیں وَظِلَالُهُم، اور ان کے جو سائے ہیں بالغدو والآصال، صبح اور شام کو. کبھی دیکھیں صبح کے وقت اگر سورج اس طرف ہے تو سایہ یوں جائے گا، جب شام کو ادھر آ گیا سورج تو سایہ یوں جائے گا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو سائے ہیں وہ یعنی کہ صبح اور شام کے ٹائم پہ ان کا رخ بدلتا رہتا ہے. تو گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ سایہ زمین پہ، کچھ کمنٹیٹرز کا یہ خیال ہے کہ جب وہ سایہ زمین پہ پڑ رہا ہوتا ہے تو وہ بلڈنگ پوری کی پوری اللہ کے آگے سجدہ دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سجدے کی آیت ہے، تو اس کا سجدہ کر لیں ایسے جھکا کے اپنا سر، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اور بعد میں پھر سجدہ پورا سجدہ کر لیجیے گا. قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ کون ہے پھر یہ سارے آسمانوں اور زمین کا رب پھر کون ہے؟ کون ان سب کو کیٹر کر رہا ہے؟ کون سورج چاند ستاروں کو چلا رہا ہے اور اپنے اس میں گھما رہا ہے، اور ساری یہ بادل اکٹھے کر رہا ہے، ان سے بجلی کڑک رہی ہے، اور یہ سارا کچھ پھر کون کر رہا ہے؟ ذرا ان سے پوچھو. قل اللہ، تو انہیں خود ہی پھر جواب بھی دو کہ اللہ کر رہا ہے یہ سب کچھ. جسے تم اللہ کہتے ہو نا، مانتے ہو نا، اللہ ہے ایک، مانتے تھے مگر اس کے اندر شریک کر دیتے تھے. تو ان سے کہو کہ پھر وہ اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تو پھر ان سے کہو کہ کیا پھر تم اس کے علاوہ پھر اپنے ولی بنانا شروع ہو جاتے ہو، اپنے اس کے علاوہ اولیاء پکڑتے رہتے ہو، اولیاء اپنے لیے منتخب کرتے رہتے ہو اور پکڑتے رہتے ہو ان کا سہارا. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنے لیے بھی کوئی نفع اور کسی ضرر کا، کسی نفع کا یا کسی نقصان کا ان کو اپنے لیے بھی اختیار نہیں ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. دیکھیں آنکھوں والا جو کچھ دیکھا ہے، عام جو ہے اپنا اندھا تو کبھی بھی نہیں وہ بیچارہ دیکھ سکتا. ٹھیک ہے. ام هل تستوي الظلمات والنور، اور کیا ان سے پوچھو کہ کیا روشنیاں اور اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں؟ نور جس نے دنیا کو روشن کیا وہ اور ایک اندھیرا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرے میں تو چیز نظر نہیں آتی جب تک کہ روشنی نہ ہو جائے. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، تو ان سے پوچھو تو صحیح، کوسچن کتنے وہ ہیں لاجیکل، کہ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ کیا وہ جو شرکاء جو انہوں نے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا انہوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہے جس طرح کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے؟ یہ آسمانوں کو، زمینوں کو بنایا ہوا ہے انہوں نے، بادلوں کو، ہواؤں کو، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. تو کیا انہوں نے بھی کوئی ایسی چیز تخلیق کی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ انہیں کچھ مشابہت لگنے لگ گئی ہے تخلیق میں، تو وہ کہنے لگے ہیں کہ اچھا ہاں یہ تو اس نے پیدا کیا اور یہ اس نے پیدا کیا، یہ اس نے پیدا کی، تو سارے شریک ہو گئے رب ہونے میں. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی ہے ہر چیز کا خالق، اور وہ واحد ہے، اکیلا ہے اور قہار ہے، اس نے ہر چیز کا کنٹرول اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک آج ہم ابھی اس لیکچر میں یہاں تک کر لیتے ہیں. 39 ہو گئے ہیں، 40 منٹس کے قریب.
تو لیٹس لیو اٹ ناؤ. 16 تک ہم نے 16 آیات تک کر لی. ٹھیک ہے.